قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کر لیا۔ یہ قوم بھی پہلی بھٹکی ہوئی قوموں کی طرح بت پرست تھی، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم و سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث فرمایا، تاکہ وہ ان بدکردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے قوم سمود کو اللہ عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گھابن یعنی حاملہ اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن بھی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی، تم اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں گے۔ چنانچہ اس قوم میں کدار بن سالف جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن کدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ پس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے رسول ہو۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے منہ رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور کلک ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں میں سے نہیں تھے۔ قوم سمود کی پوری بستی ویران ہو کر کھنڈر بن گئی، اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر
سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپتے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب آ پڑے۔